بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں دن اور رات کو تقسیم فرمایا ہے، اور سب دن اور سب راتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن ان میں کچھ مہینوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی حرمت والا، بڑی برکت والا بنایا ہے۔ انہی میں سے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو سن ہجری کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، اور اس کا آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بہت سارے مواقع اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے ہم انسانوں کو عطا فرمائے ہیں، انہی میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مبارک اور اس محترم مہینے میں ایک دن رکھا ہے، 10 محرم الحرام کا دن، جس کو ہم یوم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں۔ عاشورہ کا دن، اس دن سے ہم جانتے ہیں جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کے مبارک مہینوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کے دن، یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کی ہی فرضیت تھی۔ اس سے پہلے یہ 12 مہینے رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں تھے، صرف عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تھا۔ جس وقت قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ آیت پاک نازل ہوئی اور رمضان کے مہینے کے روزے فرض قرار دیے گئے، تو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ اس کے بعد بھی رکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی رکھا، اور بعد کے ادوار تک اس دن کا روزہ رکھنے کا تعامل مستقل چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنا سنت قرار دیا، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھا۔ چنانچہ یوم عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ میں اللہ کی رحمت سے اس بات کی امید اور توقع رکھتا ہوں کہ اس دن کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ کچھ لوگوں کا گمان اور خیال یہ ہو گیا کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، ان کی شہادت کی بنیاد پر ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ عاشورہ کا روزہ پہلے سے فرض ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 60 سال کے بعد پیش آیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی جو اہمیت ہے اور عاشورہ کے دن کی جو فضیلت ہے وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، تو اس دن کی اس بنا پر نہیں ہونی چاہیے۔ اور بھی طرح طرح کی باتیں اس کے تعلق سے جو ہے وہ ملتی ہیں۔ البتہ ایک اور ضعیف روایت اس تعلق سے ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے عذاب سے اور فرعون کی آزمائشوں سے عاشورہ کے دن ہی نجات عطا فرمائی تھی، اس طور پر کہ فرعون کا لشکر جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے حواریین کا پیچھا کرتے کرتے دریا تک پہنچ گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ اس چھڑی کو دریا کے اندر ماریے۔ جیسے اس چھڑی کو دریا کے اندر مارا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے وہاں پر راستہ بن گیا اور خشکی بن گئی۔ جب خشکی بن گئی اور راستہ بنتا چلا گیا تو وہ تمام کے تمام اصحاب اس کے آگے چلے گئے اور اس کو عبور کرنے لگے، پار کرنے لگے۔ پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، فرعون خود آ رہا تھا، چنانچہ فرعون نے سوچا کہ یہاں پر راستہ ہے۔ فرعون اور ان کا لشکر پورا کا پورا اس کے اندر جیسے ہی داخل ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوبارہ سے حکم ہوا اور وہ سمندر پھر سے پانی بن گیا اور وہ راستہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور فرعون اور اس کے تمام ساتھی اس کے اندر غرق ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا، تو گویا شکرانے کے طور پر۔ تو ایک ضعیف روایت اس طرح کی ملتی ہے۔ تو یہ جو دن ہے، یہ دن بڑی فضیلت والا ہے،
بڑی برکت والا ہے، پہلے ہی سے اس کی فضیلت اور بڑی برکت چلی آ رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس کو جوڑ کر کے دیکھنا، اور پھر وہاں جو واقعات اور حادثات رونما ہوئے ان کو اس دن کے ساتھ گمان کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے ایک برکت والے دن کا انتخاب کیا، ایک ایسے دن کا انتخاب فرمایا جو دن بڑی برکت والا ہے، اور جس دن کے روزہ رکھنا ایک فرض رہ چکا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ تو یہ بات اس سلسلے میں گمان کی جا سکتی ہے اور یہ تصور قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے جو قابل احترام ہے، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اس روزے کو رکھا، اور فرضیت اگرچہ اس کی ختم ہو گئی لیکن پھر بھی آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا۔ صحابہ کرام، تبع تابعین اور تمام علماء کرام اور مسلمان امت مسلمہ کے افراد اس دن کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں ہمیشہ سے رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ اس روزے کی فرضیت تھی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی روزہ رکھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال اور یہ تصور اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ البتہ اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری مرتبہ یہ روزہ رکھا تھا 10 محرم الحرام کا، عاشورہ کا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ چونکہ آج کے دن یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں تو ان سے مشابہت ہو جاتی ہے ہلکی سی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا اور اگلے سال موقع ہوا تو ہم 2 روزے رکھیں گے، یعنی 9 اور 10 محرم الحرام کا، یا 10 اور 11 محرم الحرام کا۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نے وفا نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور اگلا سال روزہ رکھنے کا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مل سکا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر عمل کیا کہ وہ 9 یا 10 کا روزہ رکھتے تھے، یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ اس طرح سے یہ تعامل چلا رہا ہے۔ تو 10 محرم الحرام کا ہم روزہ رکھیں، بڑے اجر و ثواب کا دن ہے، اس دن ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 9 محرم کا روزہ رکھ لیں اور 10 کا رکھ لیں، یا 10 کا رکھ لیں اور پھر 11 تاریخ کا رکھ لیں۔ اگر خدا نخواستہ صرف ایک ہی تاریخ کا روزہ رکھ پائے، یعنی 10 محرم الحرام ہی کا روزہ رکھ پائے، تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن ثواب کا، زیادہ ثواب کا کام یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 کا رکھیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کا اس دن ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں آج ہمارے یہاں مشہور ہو گئی ہیں، کھچڑا بنانا اور حلوہ بنانا اور جو ہے وہ پانی وغیرہ نہ پینا، طرح طرح کی باتیں نہ جانے کہاں سے اس کے اندر در آئی ہیں۔ ان کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہرگز ثبوت نہیں ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بعد کے ادوار میں بھی کہیں بھی ان میں سے کسی بھی بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ ایک ضعیف روایت اس سلسلے میں سامنے آتی ہے، وہ 10 محرم کے دن میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے کھانے میں وسعت کرنے کے تعلق سے ہے کہ جو شخص 10 محرم کو اپنے گھر کے افراد کے لیے، افراد خانہ کے لیے کھانے میں وسعت کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے سال اس کے کھانے میں اور اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو جو چیز عام طور سے ہم کھاتے پیتے ہیں اس سے تھوڑا عمدہ قسم کی چیز بنا لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بہتر ہے کہ اس دن ہم اس چیز کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی چیز اضافی بنائی ہے اپنے گھر کے اندر، وسعت کی ہے، اور اپنے کسی پڑوسی، کسی عزیز اقارب میں سے کسی اگر بھیج دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے، رواج نہیں بنانا چاہیے، ضروری نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی ضروری عمل ہے کہ گھر بنایا اور تقسیم ہو رہا ہے، صاحب محلے محلے گھر گھر تقسیم ہو رہا ہے۔ اس کا رواج بہت سے مقامات پر دیکھنے کو ملتا ہے، اس رواج کو ترک کرنا چاہیے۔ یہ رواج بن گیا ہے، چونکہ رسم بن گئی ہے، وہ ضروری حصہ بنتا جا رہا ہے، اس لیے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ کوئی ضروری حصہ نہیں ہے، اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنے کی گنجائش ہے، وہ بھی ایک ضعیف روایت سے ہے۔ تو اگر ہم اپنے اہل پر، اپنے عیال پر وسعت کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اس کی برکتیں انشاءاللہ سارے سال نظر آئیں گی، لیکن اس بات کا اہتمام کرنا کہ تقسیم کرنا اور حلوہ بنانا، کھچڑا بنانا، طرح طرح کی چیزوں کو لازم جاننا، یہ بہتر عمل نہیں ہے، اس کا کوئی بھی کسی بھی طرح کا ثبوت نہیں۔ اسی طرح سے کوئی دوسرا عمل بھی اس دن کے اندر ثابت نہیں ہے۔ البتہ
یوم عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم الحرام آنے سے پہلے والی جو رات ہے، چونکہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، تو یہیں سے اس بات کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ 9 تاریخ کی 9 محرم الحرام کی رات میں اپنے اہل پر وسعت کریں اور اگلے دن کا ہم روزہ رکھ لیں، تو اس کا اجر بھی ہمیں مل جائے گا اور اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ تو کسی بھی عمل کو جتنا وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، شریعت نے جس کی اجازت دی ہے، جتنی گنجائش ہے اتنا ہم کریں گے تو وہ عمل ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اور اگر اپنی طرف سے اس میں کھینچتان کریں گے، کچھ اضافہ کر دیں گے، گھٹا دیں گے، کچھ بڑھا دیں گے، اپنی طرف سے کچھ بھی داخل کریں گے تو رسم بن جائے گی، بدعت بن جائے گی، اور پھر علماء کرام اس سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ اس لیے زائد کسی بھی چیز کا اہتمام کرنا وہ ثابت نہیں ہے، جتنا ہمیں بتایا گیا انشاءاللہ اتنے پر عمل کریں گے تو یقیناً وہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو وعدے فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ ان وعدوں کے مطابق ہم اپنا اجر و ثواب دیکھیں گے۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ دین و شریعت میں اپنی طرف سے کوئی بھی بات داخل نہیں کرنی چاہیے، اپنی طرف سے اس کے اندر کسی بھی قسم کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ موقع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا، اپنے گناہوں کی معافی کا، تو اس بات کا اہتمام ہم کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے یہ عمل باعث خیر ہوگا، باعث برکت ہوگا۔ اس کا اہتمام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.